السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امامت کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں امامت کے کچھ ضروری مسائل بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پر امام اور مقتدی کے درمیان کچھ معاملات ہوں، کچھ کدورت ہو، تو ایسی صورت میں اس امام کے پیچھے اس مقتدی کی نماز ہوگی یا نہیں، یہ بیان کیا گیا۔ اور اپنے عقائد کو ظاہر نہ کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا، اور فاسق کا مطلب کیا ہوتا ہے، فاسق معلن کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور فاسق معلن کو امام بنانے کا حکم بھی بیان کیا گیا۔ داڑھی کاٹنے والے یا داڑھی ترشوانے والے کی امامت کا حکم بھی بیان کیا گیا۔ اب یہاں پہ آگے سوال یہ ہے کہ بالغ امرد، جس کی عمر 16 سال ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ یعنی لڑکا بالغ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک داڑھی نہیں آئی، داڑھی بالکل بھی نہیں آئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو امام بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ابھی نابالغ کے بارے میں تو آئے گا کہ نابالغ کو امام نہیں بنا سکتے، نابالغ کے پیچھے اس کو امام بنا کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بالغ ہے، لڑکا بالغ ہے، 16 سال کی عمر ہو گئی تو بالغ ہو ہی گیا ہے، اور 16 سال سے پہلے 15 سال کی سے اندر بھی اگر بلوغ کی کوئی علامت پا لی گئی، جیسے احتلام ہونے لگ گیا، تو وہ بھی بالغ ہے، تو اس کے پیچھے بھی نماز، یعنی وہ سب باقی کی دوسری شرطیں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے حفاظ کرام جو ابھی نئے حافظ بن کے آتے ہیں، جو مدرسے سے ابھی پہلی مرتبہ مطلب فارغ ہو کر آئے، پہلی مرتبہ تراویح پڑھیں گے، لیکن وہ بالغ ہو چکے، عمر کے اعتبار سے بالغ ہو چکے ہیں، یا بلوغ کی علامت ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو امام بنانا، جبکہ دوسری ساری شرطیں ان کے اندر پائی جاتی ہو تو امام بنانا جائز، اگرچہ پھر ان کی داڑھی نہ آئی ہو، ٹھیک۔ تو اسی کو بیان کرتے ہیں کہ ہاں جائز ہے، ایسے شخص کو، ایسے لڑکے کو امام بنانا جائز ہے، بشرطے کہ کوئی مانع شرعی موجود نہ ہو، یعنی کوئی شرعی خرابی ان کے اندر موجود نہ ہو، کیونکہ وہ شرعی طور پر بالغ ہے، اگرچہ بلوغ کے آثار ظاہر نہ ہوئے ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر 15 سال کی عمر مکمل ہونے تک احتلام نہیں بھی ہوا، لیکن 15 سال ہو گئے، 15 سال کی عمر ہو گئی، تو اب وہ بالغ، اب اگرچہ احتلام نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کو بالغ مانا جائے گا، یہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شرعی طور پر بالغ ہے، 15 سال کی عمر ہو چکی، 16واں سال شروع ہو چکا ہے، تو وہ شرعی طور پر بالغ، اب اگرچہ احتلام نہیں ہو رہا ہے، اگرچہ بلوغ کے آثار ظاہر نہ ہوئے ہوں۔ البتہ اگر وہ امرد خوبصورت ہے تو پھر نماز مکروہ ہوگی، کیونکہ وہ محل فتنہ ہوتا ہے۔ اسی طرح 14 برس کی عمر کا لڑکا جب کہے کہ میں بالغ ہوں تو اس کا قول واجب القبول ہے، یعنی اس کی بات ماننا لازم ہے، اور اسے بالغ مانا جائے گا، کیونکہ ممکن ہے 13 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو سکتے ہیں، 14 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو سکتے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں بالغ ہو چکا ہوں، تو اس کو بالغ مانا جائے گا، اور اس کے پیچھے نماز جائز ہوگی، جبکہ ظاہر حال اس کی تکذیب نہ کرتا ہو، یعنی اس کی ظاہری حالت اس کو جھٹلاتی نہ ہو، کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہو۔ اور نابالغ ہمارے ائمہ کے نزدیک بالغ کا امام نہیں ہو سکتا، نابالغ لڑکا بالغ لوگوں کا امام نہیں ہو سکتا، کہ وہ متنفل یعنی نفل پڑھنے والا ہے، یعنی نابالغ کے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہوتی، وہ فرض نماز بھی پڑھے گا تو وہ خود بخود اس کی جو فرض نماز وہ نفل ہو جائے گی، اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم تو فرض کی نیت کر رہے ہیں، ہم یعنی جتنے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے بالغان ہوں گے ان کی بات کر رہے ہیں، جو بالغان اس کے پیچھے نماز پڑھنے وہ تو فرض کی نیت کریں گے، فرض نماز جب پڑھی جا رہی ہو، اور وہ اگرچہ فرض کی نیت کرے اس کی نماز خود بخود نفل ہو جا رہی ہے، اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے اس کو امام بنانا جائز نہیں۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نابالغ بالغ کا امام نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کیا ہو کہ نابالغ کا امام بن سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ نابالغ پر نماز فرض نہیں، تو اس کی فرض نماز نفل ہو جا رہی ہے، اب اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے وہ بھی اسی کی طرح ہیں،
وہ بھی نابالغ ہیں، ان کی بھی نماز فرض نماز نفل ہو جا رہی ہے، تو یہاں نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے نہیں ہیں، بلکہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والے ہی ہیں، تو پھر ان کی ہو جائے گی اگر وہ دوسری شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نفل پڑھنے والا ہے اور یہ بالغ، یعنی اس کے پیچھے جو بالغ نماز پڑھ رہے ہیں وہ فرض پڑھنے والے ہیں، مفترض ہیں، فرض پڑھنے والے ہیں، اور نفل متضمن فرض نہیں ہو سکتا۔ نفل جو ہے، نفل نماز فرض کو متضمن نہیں ہو سکتی، یعنی نفل سیدھا مطلب ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اب آگے سوال ہے کہ کیا نابالغ امامت کرا سکتا ہے؟ یعنی بالغوں کی امامت نہیں کرا سکتا، لیکن ویسے اگر وہ امامت کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے۔ یعنی مان لو کہ اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب نابالغ ہیں، تو کیا نابالغوں کی تو امامت کرا سکتا ہے؟ وہ اس سے مفہوم مخالف کے طور پر پہلے والے مسئلے سے یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نابالغ اگر سمجھدار ہو تو وہ صرف نابالغوں کا امام بن سکتا ہے، بالغوں کا نہیں بن سکتا، لیکن نابالغوں کا امام بن سکتا ہے۔ آگے سوال ہے کہ بہرا جو اونچا سنتا ہو، یعنی ایسا نہیں کہ پورے طور پر قوت سماعت ختم ہو چکی ہے، اونچا سنتا ہے، یعنی زور سے بولنا پڑتا ہے تب اس کو آواز سنائی دیتی ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب دیتے ہیں بہرے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اس میں نماز کے اندر بہرا ہونے یا سننے والا ہونے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور دوسری شرطیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے کہ وہ ضروری مسائل جانتا ہو، فاسق مولن نہ ہو، اور صحیح طور پر قرآن شریف پڑھتا ہو، تو اس کو امام بنانا جائز، اس میں بہرا ہونا یا بہرا نہ ہونا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے سوال ہے کہ امامت کن کن شخصوں کی جائز ہے اور کن کن کی ناجائز ہے اور مکروہ ہے، اور سب سے بہتر امامت کس شخص کی ہے؟ یہ سارے مسائل جو ہے ضمناً پیچھے آ چکے ہیں، اس کو خلاصے کے طور پر ایک ساتھ میں یہاں پر شامل کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو قراءت غلط پڑھتا ہو، قرآن شریف غلط پڑھتا ہو، جس سے معنی مفسد ہو جائے، یعنی جس سے معنی فاسد ہو جا رہا ہے، معنی قرآن شریف کا معنی بدل جا رہا ہو، یا وضو یا غسل صحیح نہ کرتا ہو، یا ضروریات دین جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں سے کسی چیز کا منکر ہو، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دے تو پھر تو کافر ہی ہو گیا، کافر ہو گیا تو اس کو تو امام بنا ہی نہیں سکتے۔ یا وہ جو ان ضروریات دین کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے عقائد پر مطلع ہو کر اس کے کفر میں شک کرے یا اس کو کافر کہنے میں تعمل کرے، یعنی اس کو کافر کہنے میں توقف کرے، رکے اور اس میں غور و فکر کرنے لگ جائے کہ کہیں کہ نہ کہیں، کفری عقائد پر مطلع ہونے کے باوجود، تو ان سب کے پیچھے نماز محض باطل، یعنی نماز ہوگی ہی نہیں۔ ضروریات دین میں سے اگر کسی ضرورت دینی کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ تو خود کافر ہو گیا، لیکن کوئی دوسرا شخص ایسا ہے جو کفری عقائد رکھتا ہے یا وہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار رکھتا ہے تو انکار کرتا ہے، تو اس کے عقائد پر مطلع ہونے کے بعد اگر اس کے کفر میں شک کرے تو پھر یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور دوسری بات بتاتے ہیں کہ جس کی گمراہی حد کفر تک نہ پہنچی ہو اس کے پیچھے نماز بکراہت شدیدہ تحریمی یا مکروہ ہے، یعنی وہ مسلمان تو ہے، جو کفری عقیدہ نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کی گمراہی، وہ گمراہ ہے، گمراہوں کے ساتھ ہو گیا، تو کفری عقیدہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس کو کافر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے پیچھے بھی نماز مکروہ تحریمی ہے اور اس کو بھی امام بنانا جائز نہیں ہے۔ ایسے شخص کو امام بنانا حرام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ ہے، اور جتنی پڑھی ہوں سب کا پھیرنا واجب ہے، یعنی سب کو دہرانا واجب ہے۔ اور انہی کے قریب ہیں فاسق معلن، جو پیچھے گزرا کلم کلا گناہ کبیرہ کرنے والا، مثلا داڑھی مونڈا یا خشخاشی داڑھی رکھنے والا، خشخشی داڑھی رکھنے والا، چھوٹی داڑھی رکھنے والا، یعنی ایک مشت سے کم کر دینے والا، یا کتروا کر حد شرع سے کم کر دینے والا، یعنی ایک مشت سے کم کر دینے والا، یا کندھوں سے نیچے عورتوں جیسے بال رکھنے والا، کیونکہ اس طرح کے بال رکھنا کہ عورتوں سے مشابہت ہو جائے یہ بھی حرام ہے، اتنے لمبے بال رکھنا تو وہ حرام کا مرتکب ہوا۔ خصوصاً وہ جو چوٹی گندوائے، یعنی چوٹی بنوائے اپنے بالوں میں، تو چوٹی مردوں کے لیے چوٹی بنانا یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی عورتوں سے مشابہت ہے، اور جو مرد عورتوں سے مشابہت فرمائے، عورتوں سے مشابہت اختیار کرے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ تو جو چوٹی بندوائے اور اس میں موباف ڈالے، موباف ڈالے مطلب بالوں کو باندھنے کے لیے کوئی چیز لگائے، جیسے ابھی نہیں چلا ہے وہ ہیئر بینڈ لگا رہے ہیں بہت سے لوگ، تو ہیئر بینڈ وغیرہ جو اس طرح لگایا جاتا ہے یہ عورتوں کا طریقہ ہے، اور مرد لگائیں یہ عورتوں سے مشابہت ہو جائے گی، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا ریشمی کپڑے پہنے، ریشمی کپڑے یہ عورتوں کے لیے حلال، مردوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ یا 4.5 ماشے سے زائد کی انگوٹھی پہنے،
یا کئی نگ والی انگوٹھی پہنے. ایک نگ والی انگوٹھی کی اجازت ہے, ایک سے زیادہ نگ والی انگوٹھی کی اجازت نہیں ہے. یا ایک نگ کی 2 انگوٹھیاں پہنے, اگرچہ مل کر 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو. یا سود خور ہو, سود کھانے والا, بیاج کھانے والا ہو, یا ناچ دیکھنے والا ہو, ان کے پیچھے بھی نماز مکروہ تحریمی ہے, کیونکہ یہ سب فاسق میں آ رہے ہیں اور یہ سب فاسق معلن ہیں. اور آگے بات کہتے ہیں کہ امام اسے کیا جائے, امام اسے بنایا جائے جو سنی صحیح العقیدہ ہو, صحیح الطہارت ہو یعنی طہارت کے ضروری مسائل جانتا ہو, اور صحیح القراءت ہو یعنی قرآن شریف کو صحیح طور پر پڑھنا جانتا ہو, مسائل نماز و طہارت کا عالم ہو, غیر فاسق ہو, نہ اس میں کوئی ایسا جسمانی یا روحانی عیب ہو جس سے لوگوں کو تنفر ہو یعنی نفرت پیدا ہو. کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی جس کی وجہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں, جیسے وہ کوڑ کی بیماری ہوتی ہے, تو کوڑ کی بیماری والے سے بھی دور. حالانکہ ایسا نہیں کہ بیماری اس کے ساتھ میں رہیں گے تو بیماری لگ جائے گی, لیکن طبعی طور پر, فطری طور پر اس سے لوگوں کو گھن پیدا ہوتی ہے, تو ایسے کو بھی امام نہیں بنانا چاہیے. آگے سوال ہے کہ امام پر غسل لازم ہو اور اس کو کوئی مرض ہو, کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ غسل کیے بغیر صرف تیمم کر کے نماز پڑھائے, تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس کو کوئی عذر ہے, یعنی شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکتا, تو وہ تیمم کرتا ہے اور تیمم کر کے نماز پڑھاتا ہے. تو اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے وہ تو غسل بھی کر سکتے ہیں, وہ تو وضو بھی کر سکتے ہیں, اور وہ وضو اور غسل سب کر کے آئے ہیں. تو تیمم کرنے والے کے پیچھے وضو کرنے والوں کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی, یا جن کا غسل مکمل ہے ان کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ جسے بالفعل یعنی واقعی میں, حقیقت میں ایسا مرض موجود ہو, ایسی بیماری موجود ہو جس میں نہانا نقصان دے گا, یا نہانے میں کسی مرض اور بیماری کے پیدا ہو جانے کا خوف ہے, اور یہ نقصان اور خوف یا تو اپنے تجربے سے معلوم ہوا ہے, یعنی اس کو پہلے یہ ایسا ہو چکا ہے کہ ایسی بیماری ہوئی تھی, پھر وہ نہایا تھا, اس کی وجہ سے وہ بیماری اور بڑھ گئی تھی, یا جو ہے کہ وہ مخصوص موسم میں اگر وہ نہاتا ہے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے, اس کو پہلے سے معلوم ہے. یا طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب, پرانے زمانے میں طبیب ہوتے تھے, حکیم ہوتے تھے, جو کہ مسلمان غیر فاسق, اس کے بتائے سے اس کو پتہ چلا ہو, کسی طبیب حاذق مسلمان غیر فاسق نے اس کو بتایا ہو کہ اگر اس بیماری میں آپ نہائیں گے تو آپ کو یہ بیماری بڑھ جائے گی, یا جو ہے کہ خطرہ لاحق ہے, تو اس وقت اسے تیمم سے نماز پڑھنا جائز ہوگا. اور اب اس کے پیچھے سب مقتدیوں کی نماز صحیح ہے, غرض امام کا تیمم اور مقتدیوں کا پانی کی طہارت سے ہونا صحت امامت میں خلل انداز نہیں, جبکہ وہ جو تیمم کیا تو اس کو شریعت کی طرف سے تیمم کرنے کی اجازت بھی ہو, جو یہاں پر بتایا گیا. یعنی واقعی اس کو بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو, خود کے تجربے سے معلوم ہوا ہو, یا کسی ماہر مسلمان غیر فاسق طبیب نے اس کو بتا دیا ہو کہ اگر اس بیماری میں تم نہاؤ گے تو یہ بیماری اور بڑھ جائے گی, یا ایسا بیمار تو نہیں تھا لیکن طبیب نے کہہ دیا تھا کہ ایسے موسم میں اگر نہاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے, تو پھر ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, اور اس کے پیچھے دوسروں کی نماز بھی ہو جائے گی. آگے سوال ہے کہ اگر امام نے عذر کی وجہ سے تیمم کیا یا زخم پر بندھی ہوئی پٹی پر مسح کیا, یہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے, زخم لگا ہوا ہے اور زخم کے اوپر پٹی باندھی, زخم کو اچھا کرنے کے لیے پٹی باندھتے, اب وہ پٹی کو کھولنا مضر ہے, اگر کھولیں گے تو نقصان ہوگا, تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس پٹی پر مسح کر لے. مسح کر لے مطلب بھیگا ہاتھ اس کے اوپر پھیر لے, اور پھر آس پاس کی جگہ پر پانی بہا کر اس کو دھو لے, یہ حکم ہوتا ہے. یعنی پھر اگر پٹی کا کھولنا نقصان دیتا ہو تو کھولنا ضروری نہیں ہے, اس کے اوپر مسح کر لینا کافی ہے. تو کسی نے اسی طریقے سے وہ زخم پر بندھی ہوئی پٹی پر مسح کیا تھا, یا موزے پر مسح کیا تھا. موزے مطلب چمڑے کے موزے, جو ابھی ہمارے علاقے میں جو عام طور پر جو چلتے ہیں, جو سوتی موزے ہوتے ہیں کاٹن کے, ان موزوں کی بات نہیں چل رہی, یہ چمڑے کے موزے کی بات چل رہی. چمڑے کے موزے پر مسح کیا جاتا ہے, اور مسح کرنے کی اجازت مقیم کے لیے 1 دن 1 رات تک کی مدت ہوتی ہے. یعنی ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد, پاؤں دھونے کے بعد وہ چمڑے کے موزے پہن لیا جائے. وہ انشاءاللہ اس کا بیان آگے آئے گا, موزوں پر مسح کرنے کا بیان. تو پھر 1 دن 1 رات تک وہ موزے نہ اتارے تو اس کے لیے اجازت ہوگی کہ پھر وہ جب بھی اس کے بعد وضو کرے گا تو پورا وضو کرنے کے بعد یہ موزوں پر صرف 1 مرتبہ مسح کر لینا کافی, پاؤں دھونا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا. تو ایسا شخص جس نے موزے پر مسح کیا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. یعنی عذر کی وجہ سے امام نے تیمم کیا تو یہ تو بات اوپر آ گئی ہے, یا زخم پر بندھی ہوئی پٹی تھی اور اس پر اس نے مسح کیا تھا اور ایسا شخص امام بنا ہوا ہے تو یہ بھی عذر والی بات ہے, یہ بھی عذر میں آ گیا. اور اسی طریقے سے موزے پر مسح کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم, تو چونکہ موزے پر مسح کرنا جائز ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو جواب دیتے ہیں کہ جس نے وضو کیا ہے تیمم والے امام کی, اور پاؤں دھونے والا موزے پر مسح کرنے والے امام کی, اور اعضائے وضو دھونے والا
پٹی پر مسح کرنے والے امام کی اقتداء کر سکتا ہے، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ آگے سوال ہے کہ اگر امام نے بھول کر بغیر طہارت کے نماز پڑھا دی، جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی، یا نماز کی کوئی شرط یا رکن ادا کرنے سے رہ گیا، تو امام کیا کرے؟ یعنی کوئی شرط چھوٹ گئی یا کوئی رکن چھوٹ گیا ہے، یا امام نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھا دی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جواب دیتے ہیں کہ امام نے اگر بلا طہارت نماز پڑھائی یا کوئی اور شرط یا رکن نہ پایا گیا جس سے اس کی امامت صحیح نہ ہو، تو اس پر لازم ہے کہ اس امر کی مقتدیوں کو خبر کر دے، یعنی بتانا ضروری ہوگا کہ میں نے بے وضو نماز پڑھائی، اب تم اپنی نمازوں کو دہراؤ، یا وہ بتائے کہ مجھ سے یہ شرط چھوٹ گئی یا مجھ سے یہ رکن رہ گیا تھا، تو مقتدیوں کو بتانا ضروری ہے، جہاں تک ممکن ہو مقتدیوں کو خبر کرے اپنی طاقت کے مطابق، کیونکہ اکثر مساجد کا تو معاملہ یہ، جو محلے کی مساجد تو ان کے مقتدی مقرر ہوتے ہیں، فکس ہوتے ہیں، تو ان تک خبر پہنچانا یہ ممکن ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے، وہ اعلان بھی کیا جا سکتا ہے، مائک میں اعلان کر سکتے ہیں، بورڈ پر بھی لکھا جا سکتا ہے، امام لکھ دے کہ فلاں نماز کے اندر مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، یہ شرط رہ گئی تھی، یہ رکن رہ گیا تھا، یا میں نے فلاں نماز بغیر طہارت کے پڑھا دی، تو آپ لوگ جو لوگ اس نماز میں شریک ہوئے تھے وہ سب اپنی نماز کو دوہرا لیں، یہ لکھا جا سکتا ہے بورڈ کے اوپر جہاں تک ممکن ہو۔ لیکن جو وہ شارح عام پر جو مسجد ہوتی ہے، سڑک کے کنارے پر جو مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں پر نمازی مقرر نہیں ہوتے، وہاں پہ نمازی بدلتے رہتے ہیں، تو وہاں بھی حتی الامکان اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرے کہ سب تک وہ خبر پہنچ جائے، اور وہاں یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ بورڈ پر اس کو ایک مدت تک لکھا ہوا رہنے دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مقتدی دوبارہ کبھی آئیں، ضروری نہیں کہ دوسری نماز میں ایک دن بعد 2 دن بعد، تو وہ دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ نماز ہم نے جو پڑھی تھی فلاں دن فلاں وقت کی نماز، تو اس میں یہ مسئلہ ہو چکا تھا، وہ نماز ہوئی نہیں، تو وہ اپنی نماز کو دہرا لیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا، تو سوشل میڈیا پر بھی ڈالا جا سکتا ہے اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے اطلاع دی جا سکتی ہے، خواہ خود کہے یا کہلا بھیجے، یعنی خود اعلان کر دے یا کسی دوسرے کے ذریعے اعلان کروائے، یا خط یا کال وغیرہ کے ذریعے سے بھی، جیسے میں نے ابھی کہا سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی وہ بات پھیلا سکتا ہے اور لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، اور پھر وہ مقتدی اپنی اپنی نمازوں کا اعادہ کریں۔ دیکھیے بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، اور اگر بغیر طہارت کے امام نے نماز پڑھا دی تو پھر مقتدیوں کو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ اب کچھ اماموں کے بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں، یعنی امام، میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام بھی دیکھ کر رکھنا چاہیے کہ امام کو جانکاری ہے کہ نہیں، شریعت کے مسائل جانتا ہے کہ نہیں جانتا، کم سے کم طہارت، وضو، غسل وغیرہ کے تو ضروری مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے، اور نماز کے ضروری مسائل، کیونکہ نماز کا معاملہ ہے، نماز پڑھانی ہے تو نماز کے بھی ضروری مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے، سجدہ سہو وغیرہ کے ضروری مسائل اس کو معلوم، تو ایسا امام رکھنا چاہیے۔ جو ایسا امام نہیں اور جاہل قسم کے اماموں کو رکھ دیا جاتا ہے جن کو علم نہیں ہوتا، مسائل معلوم نہیں ہوتے، تو وہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی یہاں پہ بات چل رہی ہے، وہ ایک لطیفہ بھی ہے لیکن ہمارے لیے اس کے اندر عبرت بھی ہے کہ ایسے اماموں کو بھی رکھ دیا جاتا ہے، اور ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ ایک امام نے کسی نماز میں، وہ ایسا ہی تھا جاہل ٹائپ کا امام، اس نے سجدہ سہو کیا، تو بعد میں مقتدیوں نے پوچھا کہ بھائی کیا غلطی ہوئی تھی، آپ نے کیوں سجدہ سہو کیا؟ تو پہلے نہیں بتا رہے ہیں، چھوڑو سجدہ سہو ہو گیا، نماز ہو گئی، اب کیا ضرورت ہے آپ کو پوچھنے کی، جان کے کیا کر لیں گے؟ بولے نہیں بتائیے نا کہ کون سی غلطی ہوئی ہے۔ تو امام صاحب جب بہت زیادہ پوچھا نا لوگوں نے، جب بہت زیادہ اصرار کیا، ضد کی، تو پھر بتاتے وہ کیا ہوا تھا، تھوڑی سی ہوا خارج ہو گئی تھی، اس لیے سجدہ۔ اب بتائیے ہوا خارج ہوئی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا پیچھے کے مقام سے، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، وضو ٹوٹ گیا تو اب نماز باقی رہی، اب وہ امام ہی نہیں رہا، تو اب اس کے پیچھے جو مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نماز درست نہیں ہوئی، تو یہ تو اب نماز پڑھائے جا رہے ہیں اور پھر سجدہ سہو کر رہا ہے، وہ مطلب کتنا بے وقوف قسم کا آدمی ہوگا۔ تو اس طرح کے لوگوں کو ہرگز امام نہ بنایا جائے۔ آگے ایک اور سوال ہے کہ اگر امام دکاندار ہو، تجارت کرتا ہو، کاروبار کرتا ہو، تو اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ اچھا، اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں لوگوں میں یہ تصور آ گیا، لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ امام اگر امام ہے، امامت کر رہا ہے تو بس وہ یہی کام کرے، وہ دوسرا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا ہے، یا دکان کھول کے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ لوگوں نے اپنے اعتبار سے، تم ہزاروں کام لے کے بیٹھے ہوئے ہو، تم ایک سے زیادہ کام لے کر بیٹھے ہو، تم یہ کاروبار بھی کر رہے ہو، تم یہ تجارت بھی، تم تو ناجائز کام بھی کر رہے ہو۔ یعنی مقتدیوں میں کتنے ایسے ہوں گے جو حرام بھی کماتے ہوں گے، لیکن اعتراض امام کے اوپر ہوتا ہے کہ امام امامت کے علاوہ دوسرا کچھ نہ کیوں نہیں کر سکتا، وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اور تم امامت میں پگار ہی کتنا دے دیتے ہو، تم امامت میں تنخواہ کتنی دے دیتے ہو کہ اس کا کام چل جائے۔ ابھی اس سے پوچھا جائے کہ 10,000 میں تیرا گھر چلتا ہے، یہ مقتدی جو اعتراض کر رہا ہے وہ کہے گا نہیں، تو 10,000 میں امام کا گھر کیسے چلتا ہوگا؟ تو بس وہ تصور ہے کہ امام کو امامت کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ تو یہاں تو ضروری تو یہ تھا کہ امام کو اتنی تنخواہ دی جاتی کہ اس کو دوسرا کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی،
امامت میں جو اس کو تنخواہ ملتی اسی سے اس کا کام چل جاتا، اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی، اس کا گھر بار چلتا، لیکن تنخواہ ہی اتنی کم دی جاتی کہ امام مجبور ہو جاتا ہے پھر دوسرا کاروبار کرنے پر، اور جب پھر امام دوسرا کچھ کاروبار کرے تو پھر اس پر سوال اٹھتے ہیں، اس پر اعتراض کہ امام یہ دکان کیوں چلاتا ہے، امام یہ کاروبار کیوں کر رہا ہے، امام یہ تجارت کیوں کر رہا ہے۔ یہ بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر امام دکاندار ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ جائز چیز بیچنا اور جائز طور پر بیچنا کچھ حرج نہیں رکھتا۔ جائز اور حلال کاروبار اگر امام صاحب کر رہے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے ان کو؟ بس یہ کہ ہمارا امام ترقی نہ کرے، بس پھٹیچر کا پھٹیچر ہی رہ جائے۔ یہ لوگ چاہتے خود ترقی کریں، خوب مالدار ہو جائے، کروڑ پتی بن جائے، لکھ پتی بن جائے، لیکن امام ترقی نہ کر پائے، بس ان کی یہ خواہش۔ جبکہ امام اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا، تو اس کے لیے اور کوشش ہونی چاہیے، امام کروڑ پتی ہو جائے، ہمارا امام لکھ پتی ہو جائے، تاکہ اس کو کسی کی سننی نہ پڑے، یہ تو کوشش ہونی چاہیے۔ تو اگر امام جائز کاروبار کرتا ہے، حلال کاروبار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، نہ اس کے سبب امامت میں کوئی خلل آئے گا۔ تجارت کرنا تو انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ، وہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، ہندوستان کے بادشاہ، اور وہ بیت المال بھرا رہتا تھا، بیت المال میں لوگوں کا مال جمع، لیکن اس میں سے ایک روپیہ نہیں لیتے تھے، وہ ایک روپیہ نہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن شریف کی کتابت کرتے تھے، قرآن شریف لکھتے تھے اپنے، اس زمانے میں تو ہاتھ سے لکھا جاتا، قرآن شریف لکھتے تھے، اور پھر وہ جو مصحف تیار ہوتا تھا کتابی شکل میں اس کو بیچتے، اور اسی سے جو پیسے آتے اس سے اپنا گھر چلاتے۔ ٹوپیاں بنتے تھے، ٹوپیاں بننے کے بعد اس کو بیچتے، اور اس سے جو پیسہ آتا اس سے اپنا گھر چلاتے۔ اتنا بڑا بادشاہ، ابھی آپ سوچیں، اور ان کی سادگی کا یہ عالم ہے۔ یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں بہت غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے، اور ان کو مجدد بھی لوگوں نے لکھا۔ تو حلال تجارت اگر کوئی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے امامت میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ ہاں اگر ناجائز چیز بیچے یا مکروہ، دھوکہ وغیرہ، فریب، مکر یعنی دھوکہ وغیرہ دے کر، جھوٹ بول کر، یا عقود فاسدہ جیسے سود، ربا وغیرہ کے معاملات کا ارتکاب کرے تو پھر وہ فاسق ہے۔ حرام کاروبار اگر کر رہا ہے، ناجائز کاروبار اگر کر رہا ہے تو پھر وہ فاسق ہے، اور فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ لیکن ایسا کوئی بتائے تو صحیح کہ امام کوئی ناجائز کام کر رہا ہو۔ یہاں ناجائز و حرام کی بات دور، جائز کاروبار سے لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے۔ امام اگر جائز کاروبار بھی کر رہا ہو، حلال کاروبار بھی کر رہا ہو، تو کیوں کر رہا ہے؟ امام کو کیا ضرورت؟ یہ سوال ہی بیکار ہے۔ تم نے اس کو مجبور کیا ہے ایسا کرنے پر، تب جا کے وہ کر رہا ہے۔ اگر تم نے امامت میں اتنی تنخواہ دی ہوتی تو وہ دوسرا کاروبار کیوں کرتا؟ آج یہ ہو رہا ہے کہ مسجدیں تعمیر کرنے میں تو خوب پیسہ لگاتے ہیں، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے خرچ کریں گے، 4 کروڑ کی مسجد ہم نے بنائی، اور خوب چرچا کریں گے کہ ہم نے 4-5 کروڑ کی مسجد، اور امام کی تنخواہ کتنی؟ 10,000 12,000 روپے۔ تو تم نے یہ جو اتنا سارا پیسہ خرچہ کرا، پھر اس کا کیا مطلب؟ جہاں خرچ کرنا چاہیے امام، کہ مسجد آباد ہی امام کی وجہ سے ہوتی ہے، مسجد امام کی وجہ سے آباد ہے، امام ہے تو مسجد ہے، مقتدی نمازی ہے، اس کو سب سے زیادہ پیسے دینے چاہیے، اس کی سب سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے۔ تو مسجد کی تعمیر میں اور سجاوٹ میں خرچہ کرنے کا پھر کیا مطلب؟ امام تم سے ناراض ہے، امام تکلیف میں ہے، اور امام غریب کا غریب ہی ہے، اور تم کروڑ روپے مسجد کے اندر لگا رہے ہو، تعمیر کے اندر لگا، کیا فائدہ تعمیر میں اتنا زیادہ خرچہ کرنے کا؟ یہ مسجدیں تو اب اتنی زیادہ مضبوط اور اتنی زیادہ خوبصورت وغیرہ اب بننے لگی، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ کھجور کی چھال کی مسجد تھی، اور یہ فرش بھی کچا فرش تھا، یہ کوئی اتنا زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو کہتے ہیں نا، وہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اس زمانے میں مسجدیں کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے۔ تو نمازیوں کا یہ حال ہے کہ امام کا ان کو بالکل بھی خیال نہیں ہوتا۔ بہرحال ابھی اس میں اور کچھ مسائل باقی ہیں، یہ باب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں مکمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔